اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ کل کے سبق میں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فکر کرو۔ یہ فکر کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہوا تھا کہ اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں۔ جواب ملا تھا کہ آپ کا وہ مال جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، آپ کے ضرورت کے علاوہ ہو، اس کو خرچ کرو۔ اور جب ایسے مال آپ خرچ کرو گے، آپ دنیا میں بھی پریشانی سے بچو گے اور آخرت کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ دنیا میں آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بھی بن جائے گا۔ تو دنیا میں بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرو، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کے خزانے میں اپنے لئے جمع کر دو۔ خرچ کرنے کا معنی یہ، اگر انسان اس پر غور کرے تو ویسے بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کا۔ اس دنیا میں انسان اپنے ہاتھ سے اپنے لئے جو کماتا ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ مرنے کے بعد کوئی غیر اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ جو صدقہ، جو خیرات اور جو نیک کام یہ خود اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے رشتہ دار، ان کے ورثاء ان کے لیے نہیں کریں گے۔ ایک آدمی اس دنیا میں بھوک اور پیاس، گرمی اور سردی، صحت، بیماری، دن اور رات، ان تمام حالات میں پیسہ کما کر جمع کرتا ہے، اور یہ صرف اپنے ورثاء کے لیے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کو تکلیف نہ ہو، اور پھر انہی کے اولاد عیش و عشرت اور مستی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کے والد نے ان کے لیے یہ پیسہ جمع کیا ہے۔ اب وہ اپنے زندگی میں ان کے یہ ورثاء خیال ہی نہیں کرتے کہ میرے والد میرے دعا کا محتاج ہے، میرے والد اب میرے عمل کا محتاج ہے کہ میں ان کے لیے کوئی عمل کروں، اور یہ اپنے والد کے لیے میں اس کی آخرت میں صدقے کے طور پر بھیج دوں، اور یہ عمل ایسا ہو کہ اس کا فائدہ میرے والد کو پہنچے، یہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا کے معاملات میں اتنا حریص ہے
کہ وہ پھر یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ فائدہ کسی غیر کو مل جائے، تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہ مال اپنے والد کے لیے صدقہ اور خیرات میں خرچ کرو تو میرا مال تو ختم ہو جائے گا، اس لیے کیوں نہ میں اس سے ایسا تجارت کرو جس سے میرا مال ڈبل ہو جائے اور ڈبل سے ٹرپل ہو جائے اور اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور مال بڑھتا جائے، اس میں کمی نہ آئے۔ اسی کے لیے کوشش کرتے ہر آدمی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے جو میں نے کمایا ہے اپنے اولاد کو نفع پہنچاؤ، اور اولاد کو جب زیادہ مال ملتا ہے وہ بجائے نفع کے نقصان میں چلے جاتے ہیں، وہ دنیا کے مستی میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ آخرت یاد ہی نہیں کرتے، تو خود بھی وہ ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ باعث جرم اور باعث سزا ہے۔ اور یہ آدمی جنہوں نے حلال اور حرام کو بھی نہیں دیکھا مال جمع کیا تھا، تو انہوں نے تو اپنے آخرت کو خود ہی برباد کیا، کہ اگر حرام مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے اور یا حرام سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، تو پھر یہ کیا خیر کی امید رکھے گا اپنے اولاد سے کہ ان کے لیے وہ کوئی خیر کا کام کرے؟ بلکہ وہی اولاد جو کہ انہوں نے اس کو وسعت میں اور فراخی میں اسی طرح چھوڑا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور یہ انہوں نے خود ان کے لیے اسی طرح حرام طریقوں پر جمع کیا ہے، تو وہ اولاد ان کے لیے ذخیرہ نہیں بنتا، اس کے مرنے کے بعد ان کے لیے اجر کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہی اولاد ان کے لیے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ غم کا باعث بنتے ہیں۔ مال اس نے کمایا، اور کیسے کمایا؟ بڑے مشکل سے کمایا، لیکن اس میں حرام کا خیال ہی نہیں کیا اور حرام کا ہی پیسہ لے کر آیا، اب سزا ان کو مل رہے اور وہ ساتھ میں ان کی اولاد ہے۔ دنیا میں عام طور پر یہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مال خرچ کرو جو آپ کے ضرورت سے زیادہ ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو اپنے لیے اللہ کے خزانوں میں جمع کرو تاکہ کل تمہیں ضرورت پڑے اور پھر اللہ پاک اس کا اجر تمہیں دے دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، 17واں حکم، یہ سوال کرتے آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ یہ سوال بھی صحابہ کرام کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے یتیموں کے بارے میں۔ اور یہ کیوں کیا؟ کہ جس طرح ہمارے پاک و ہند میں یتیم کا کوئی حق پہلے لوگ بالکل نہیں مانتے تھے اور تصور ہی نہیں کرتے تھے یتیم کا بھی کوئی حق ہے، بلکہ یتیم کا مال قبضہ کرنا عام رواج بن گیا تھا۔ اسی طرح عرب میں بھی یہ تھا، یتیم کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، یتیم کا مال ان کے وہ ورثہ، ان کے وہ رشتہ دار جو بڑے ہوتے تھے وہ ان سے ہڑپ کر لیتے اور وہ مال قبضہ کرتے تھے۔ اور کوئی لڑکی یتیم ہو ان سے نکاح کر کے اس کا مال پورا اپنے ہی نام کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ اسی گھر میں کوئی انصاف نہیں ہوتا تھا، ظلم کا ہی ماحول چلتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا، یسألونک عن الیتامی، یتیم کا کیا کرے، اس کے مال کا کیا کرے؟ تو سخت حکم آیا پہلے، اور سخت حکم یہ تھا کہ اب یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ پہلا حکم یہ آیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو یہ صحابہ کرام ڈر گئے تھے، ایک ہی گھر میں اگر یتیم بچہ ہے اس کے لیے اس کے مال سے الگ کھانا تیار ہو رہے، اور پھر اگر ایک وقت میں وہ زیادہ نہ کھائے اور وہ بچ جائے دوسرے وقت کے لیے وہ خراب ہو جائے تو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، بلکہ خراب وہ کھانا جو ہے اس کو پھینک دیتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یتیم کے ساتھ کیا کیا جائے؟
ایک ہی گھر میں ہم رہتے، ہمارے گھر میں یتیم بچہ بھی ہو، اس کے مال کا ہم الگ ان کے لیے کھانا تیار کریں اور وہ کھائے، اور اس میں سے کوئی غیر تو وہ کھا ہی نہیں سکتا، اس کو اپنے کھانے میں ہم شریک نہیں کر سکتے، تو ہم اس میں اسی کے مال کا ضیاع بھی ہے، اس سے ڈرتے کہ اس کا مال تو ضائع ہو رہے۔ ایک بندہ اتنا نہیں کھاتا جتنا اس کے لیے پکائے جاتے، اگر وہ تھوڑا کھائے تو پھر جو ہے وہ ضائع ہو جاتے، تو یتیم کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پہلا حکم جو یتیم کے بارے میں سخت حکم نازل ہوا، سورہ نساء آیت نمبر 10، سورہ نساء کے شروع میں آیت نمبر 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یتیم کا مال کھائے ظلم کے ساتھ تو یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے، جیسے یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ جہنم کے آگ میں جلے گا، اس میں داخل ہوگا۔ یتیم کے مال کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، سورہ انعام آیت نمبر 152، کون سی آیت ہے؟ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال اس کے قریب ہی نہ جاؤ، یتیم کا مال یتیم پر ہی خرچ ہوگا، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو صحابہ کرام اس سے ڈر گئے تھے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کا مال اگر ہم استعمال کریں تو جہنم کی آگ ہے، تو پھر یتیم اسی طرح اگر اس کے لیے ایک گھر میں الگ کھانا پکانا اور پھر اس کے مال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تو ایک مشکل عمل ہے، اس لیے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ یہ 17واں سوال ہے یسألونک ابواب البر میں سے، یسألونک عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے کہ اس کو اپنے مال میں اپنے کھانے میں کیسے شریک کیا جائے، تو قرآن کہتے ہیں قل اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح تو بہتر عمل ہے، ان کی اصلاح بہتر عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ان کو کھانے میں شریک کرے تو تمہارے بھائی ہے۔ یتیم کے مال اپنے مال میں سے اگر 3 بندوں کا کھانا تیار ہو رہے تو اس میں سے ایک یتیم کا ملا لے، 2 بندے اگر آپ ہیں تو ایک یتیم ہو گیا۔ اب اسی حساب سے جو کھانا آپ اشتراک میں کھاتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا زیادہ کھائے کوئی تھوڑا کم کھائے تو اس پر آپ ہوا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے آپ ہوا ہے۔ اور اسی طرح تم یتیم کا فائدہ جان کر اس کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو، تو اس میں اگر تھوڑا بہت آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس پر آپ کرے گا، اللہ پاک آپ کو اس پر نہیں پکڑے گا۔ تو یہ کہا کہ بہتر یہ ہے۔ اب یتیم بلوغ تک یتیم ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو اس کا مال ان کے ورثاء جو بڑے ہیں اپنے پاس محفوظ رکھیں، لیکن جب یہ یتیم بچہ بالغ ہو جائے پھر ان کا مال اس کے حوالے کر دیں اور ان کو اختیار دے دیں، آپ کا مال ہے، آپ کا اختیار ہے، جس طرح آپ خرچ کرنا چاہے خرچ کریں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلے اس پر تجربہ کر لے کہ وہ اپنا مال اس کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اگر نہیں کر سکتا تو اس کو تھوڑا اور وقت اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر وہ پورا عقل سلیم نہیں رکھتا اور وہ سمجھدار نہ ہو وہ یتیم بچہ، تو 25 سال تک اس کا مال اپنے پاس رکھو، 25 سال کے بعد پھر اس کا مال اس کے حوالہ کر دو۔ لیکن اگر 25 سال کے بعد بھی یتیم دیوانہ ہے، مستانہ ہے، وہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے اپنے مال کا، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کا مال کوئی ہڑپ کر اس سے لے لے اور اسی طرح کوئی قبضہ کر لے یا اسی طرح وہ خود ضائع کر لے، تو پھر یتیم کا مال
پورا زندگی آپ اسی طرح اس کے حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھو. اس کا جو خرچہ ہے، اس کا جو کھانا ہے، اس کا جو پینا ہے، وہ اسی مال میں سے اس کے لیے کرتے رہو اور تم ہی اس کا پھر محافظ ہو. اور اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنا بتایا، بڑے فضائل ہے یتیم کے. جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین گھر دنیا میں کوئی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اتنا اللہ پاک تمہارے لیے اجر لکھتا ہے. تو ہر وقت اگر شفقت کی ہاتھ اس کے سر پر ہو تو ہر وقت اتنا اجر ہے. تو یتیم اگر کسی گھر میں ہو تو یہ باعث اجر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے. اور فرمایا کہ برا گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو جائے. اگر اس کے ساتھ اچائی نہیں کریں گے تو پھر اس پر وعید ہے کہ پھر جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے آخرت کے اعتبار سے اگر یتیم کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے. تو یہ سوال جو صحابہ کرام نے کیا تھا یہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ یتیم کو ہم اپنے خرچے میں شامل کر دیں. تو اس کا کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے، اور پھر اشتراک میں تو ایک ساتھ کھانا پکتا ہے، ایک ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے. اگر یتیم کا کھانا ہم نہ کھائے تو پھر ضائع ہو جائے گا. اگر ہم کھائے تو ہم تو گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن نے خود ہی کہا کہ ان کا مال جس نے کھایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اصلاح لہم خیر. اصلاح کی بنیاد پر یہ تو بہتر ہے. اصلاح کی بنیاد پر لہم خیر، ان کے لیے خیر ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہے تو پھر کر سکتے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اپنے ساتھ خرچے میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہو تو پھر شریک کرنا چاہتے ہو تو یہ بہتر ہے. فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہے، تمہارے بھائی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے 4-5 ہوتے ہیں، 8-10 ہوتے، اور آپ کے بچے بھی 8-10 ہے، یتیم بچے بھی 8-10 ہے، 4-5 ہے، تو اس کو اسی حساب سے شامل کر دو. پھر خرچہ جو ہے پھر آپ کا آدھا خرچہ چلے گا. اگر آپ کے اتنے بچے اور یتیم کے اتنے بچے ہیں تو پھر جو ہے اتنا ہی خرچہ ایک ساتھ کر لے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اور یہ بھی یاد رکھو، جس کے دل کے اندر فطور ہے نا وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. اگر کوئی اسی طرح فساد کے لیے کرنا چاہے تو اللہ کو تو فساد کرنے والا بھی معلوم ہے، من المصلح، اور اصلاح کرنے والا بھی اللہ کو معلوم ہے. اگر کوئی اصلاح کے لیے کرے ایسا، یتیم کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کے مال کے حفاظت کے لیے ایسا کرے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اگر کوئی یتیم کو شامل کرتا ہے تاکہ اس کا مال میں کھاؤ اور اس کا حصہ میرے پاس آ جائے تو اللہ کو تو ایسے مفسد بھی معلوم ہے، اللہ سے تو نہیں چپتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ یتیم کے ساتھ ظلم نہ کریں، بلکہ اس کو اصلاح کی بنیاد پر اگر ان کے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہو کہ اپنے ساتھ شامل کرتے ہو تو پھر خرچہ اگر وہ اور آپ تعداد میں برابر ہے تو آدھا خرچہ کر لو تاکہ یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے. اگر اللہ چاہتے تو اللہ آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، آپ کو تکلیف میں ڈالتے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا. اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا رب ہے. تو پہلے آیت میں حکم ملا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ اس لیے حکم کی بے احتیاطی بڑی ہو گئی تھی، وہاں پر یتیم کا کوئی حق نہیں تسلیم کرتا کہ یتیم کا بھی کوئی حق ہے، اس لیے حکم آیا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ. پھر حکم آیا کہ اس کے اندر جو ہے اسی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت میں پھر حکم آیا یتیم کے مال کے بارے میں کہ اگر کوئی احتیاط کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا مال کھایا تو یہ جہنم کی آگ ہے جو آپ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو. اور پھر حکم آیا کہ اب آسانی اس میں ہے کہ تم یتیم کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اپنے کھانے پینے میں اس کو شامل کر سکتے ہو. اگر یہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے تو پھر ایسا کرو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اس کے گھر میں ایک باندی تھی. عبداللہ ابن رواحہ کو غصہ آیا اور اس کو ایک تھپڑ مارا.
بڑا زور کا تھپڑ مارا، اور پھر عبداللہ ابن رواحہ کو خود اس بات پر دکھ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ ظلم کی، یہ باندی ہے اور میں نے اس کو مارا۔ صحابہ تھے، حضور کی تربیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، حضور سے علم سیکھنے والے، تعلیم سیکھنے والے۔ تو اب اس کے دل میں آیا کہ یہ میں نے ظلم کیا کہ ایک باندی کو مارا ہے، اور وہ میرے مقابلے کی نہیں ہے، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی بتانے لگے، میں نے باندی کو مارا ہے اور اب مجھے اس پر دکھ ہے جو میں نے ایسا کیا، یہ ظلم جو میں نے کیا مجھے اس پر دکھ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ جا کے اس سے معافی مانگ لو، کہا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آزاد نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، جا کے اس باندی کو پہلے آزاد کیا کہ تم آزاد ہو، اور پھر پیغامی نکاح اس کو دیا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بیوی بنا دوں۔ اب آزاد عورت کو بیوی بنانا اور ایک باندی جو کہ وہ تو ویسے بھی اس کی غلامی میں ہوتی ہے، اس کو پہلے آزاد کر کے پھر بیوی بنایا۔ تو وہاں پر چند مشرکوں نے عبداللہ ابن رواحہ کو یہ کہا کہ آپ تو بڑے وجیح آدمی ہیں اور آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، آپ ثروت والے ہیں، وسعت والے ہیں، اگر آپ چاہتے تو یہ یہود، یہ مشرکین بھی آپ کو اپنی لڑکی دیتے، آپ ان سے جو ہے نکاح کر لیتے۔ آپ نے ایک باندی کے ساتھ نکاح کیا، اس کو آزاد کر کے اس کو نکاح ملا۔ عبداللہ ابن رواحہ کو انہوں نے تان کے طور پر، تانے کے طور پر یہ بات کی کہ اگر آپ چاہتے تو آپ یہود میں سے کسی، اسی طرح نصارہ میں سے جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو آپ ان میں سے کسی عورت کو لے لیتے اور ہر کوئی آپ کو خوشی سے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کراتے، لیکن آپ نے ایک باندی سے نکاح کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو قرآن نے یہ آیت اتار، قرآن کے اس آیت کو اللہ پاک نے اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو کہا کہ دیکھو قرآن کہتے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائے، ایمان لے آئے تو پھر اس سے نکاح کرو۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرک، ایک باندی جو کہ ایمان والی ہو وہ اس مشرک عورت سے جو کہ آزاد ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ باندی جو کہ غلام ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کہ آزاد عورت ہو لیکن مشرکہ ہو، تو مشرکہ آزاد عورت سے یہ باندی بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو لیکن تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اسی طرح کوئی عورت مشرک مرد سے بھی نکاح نہ کرے حتی یؤمنوا، یہاں تک ایمان لے آئے۔ ولا عبد مؤمن، اور پھر یہ کہا کہ ایک غلام اگر وہ مومن ہے، خیر من مشرک، وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو کہ وہ مومن نہیں، اس سے وہ آزاد آدمی ہے، اس سے یہ بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ تمہیں وہ پسند ہو لیکن قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور غرض یہی ہے کہ ایک عورت اگر باندی ہے لیکن وہ توحید پر اور اسی طرح ایمان پر ہے، قائم ہے، تو وہ بہتر ہے اس عورت سے جو آزاد ہو لیکن اہل کتاب میں سے وہ مشرکہ ہو۔ اور اسی طرح ایک غلام ہے اور وہ مومن ہے، توحید اور ایمان کا قائل ہے، اگر اس کے مقابلے میں ایک آزاد آدمی جو مشرک ہے وہ اگر اس کے مقابلے میں ہو تو یہ غلام اس سے بہتر ہے۔ مانا یہ کہ نکاح اس سے کرو، نکاح اس غلام سے کرو، اس آزاد سے نہ کرو جو مشرک ہے، اور اس غلام باندی سے کرو، اس آزاد عورت سے بھی نہ کرو جو کہ مشرکہ ہے۔ پہلے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجازت مل گئی تھی، اہل کتاب سے نکاح کرو۔ اہل کتاب
جو تورات اور انجیل والے ہیں، وہ اہل کتاب۔ اب یہ حکم اس دور میں باقی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے اور یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ اب اس دور میں کوئی اہل کتاب ہی باقی نہیں رہا تو پھر یہ حکم بھی باقی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی اہل کتاب نہیں، کیونکہ تورات مکمل طور پر ایسے مسخ ہو چکا ہے کہ اس کا اصل موجود ہی نہیں، اور جو تورات کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خود ہی کافر ہیں، وہ انبیاء کے منکر ہے، وہ تورات کے اس احکام کے منکر ہے جو تورات میں، تو صرف تورات کو مانتے، تورات کے احکام کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا مسئلہ؟ اور اسی طرح اہل انجیل ہے، عیسائی ہے، وہ بھی اپنے اس کتاب کو جو اللہ پاک نے ان کے لیے شریعت اور حکم کے طور پر اتارا تھا اس کے منکر ہے۔ تو اب اہل کتاب موجود نہیں ہے، لہذا جب کوئی اہل کتاب نہیں تو اس کے ساتھ یہ جو کافر ہے، یہ جو عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہے، تو لہذا ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اور پھر اگر کوئی عورت ہے وہ تو کبھی بھی کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، اہل کتاب ہو چاہے وہ تورات کے ماننے والے چاہے انجیل کے ماننے والے، اس سے نکاح نہ کرے، کیونکہ عورت ذات تو پھر مظلوم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شوہر زبردستی ان سے وہ کفریہ کلمات کہلوائے گا اور کفر کے احکام اس پر لاگو کریں گے زبردستی، جو کہ پھر اس کا بس نہیں چلے گا اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، یہ جہنم کے داعی ہے، یہ آپ کو آگ کی طرف لے کر جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ ان کو جنت کی طرف لے کر جا رہے، والمغفرہ، اور اللہ پاک ان کو بخشش اور مغفرت کی طرف لے جاتے باذن حکم کے، اللہ کے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اللہ واضح بیان کرتے اپنی آیتوں کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس میں سوچ اور غور کرے اور فکر کرے اور اس کو قبول کرے۔ ایک رحمان کی دعوت ہوئی، رحمان آپ کو جنت کی طرف بلا رہے، اور ایک ان لوگوں کی دعوت ہے، یہ اہل کفر کی دعوت ہے، یہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں یہ اہل کفر ہے، اور یہ جو دعوت دے رہے وہ جہنم کی دعوت دے رہے، وہ تو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے۔ تو ہر آدمی کی صحبت کا اثر تو ہوگا، اگر تم اہل کتاب میں ان کی صحبت پر ان کے قریب جاؤ گے تو پھر ان کی صحبت سے یہ جہنم کے مستحق ہے تو تمہیں بھی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر تم ان کی مخالفت کرو گے، ظاہر ہے کہ ان کی صحبت سے دور رہو گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا اس سے۔ ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نہ کرو کسی مشرک عورت سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ولا امۃ مؤمنہ، ایک باندی جو کہ ایمان والی ہو، خیر، یہ بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگر تمہیں وہ پسند ہو، ولا تنکحوا المشرکین، اسی طرح کوئی عورت مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، ولا عبد، ایک غلام مؤمن جو مومن ہو، خیر، یہ بہتر ہے، من مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ آپ کو پسند آئے، اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ تمہیں دعوت دے رہے آگ کی طرف، یہ تمہیں آگ کی طرف لے کر جا رہے، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ دعوت دے رہے، بلا رہے اس کو جنت کی طرف، والمغفرہ، بخشش کی طرف، باذن اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اللہ بیان کرتے اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے، تاکہ عبرت حاصل کرے اور اس اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ کے حکم کو مانے۔